اس دفعہ 14 اگست ہمارے نوجوان ارشد ندیم کا اولمپک ریکارڈ بنانا اور گولڈ میڈل قوم کے نام کرنا بڑی خوشی اور فخر کی بات ہے۔ ارشد ندیم کی کامیابی اس چیز کی دلیل ہے کہ اگر ہماری قوم کو موقع ملے تو وہ ہر منزل حاصل کر سکتے ہیں جس کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں ہے۔ پاکستان ہمارے بزرگوں نے دو بڑے مقاصد کے لیے بنایا۔ ایک، پاکستان میں برِ صغیر کے مسلمان آزادی سے اپنے اعلیٰ اسلامی اصولوں اور روایات کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ دوسرا، ہمارے ملک میں خوشحالی اور پرامن زندگی مسلمان غیر مسلمان گزار سکیں، کیونکہ انگریز کے آنے سے پہلے سلطنت مغلیہ جو مسلمان 17% آبادی کا حصہ تھے مگر حکومت مسلمانوں کی تھی، دنیا کی 25% GDP تھا، غربت نام کی چیز نہیں تھی، دنیا کا سب سے امیر ملک تھا جس کو انگریز سونے کی چڑیا کہتے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے جو ملک اسلام کے نام پر بنا اس پر فرقہ فرقہ کھیلنے والوں کا ایک پروگرام کے تحت قبضہ ہو گیا۔ پاکستان مسلمانوں نے بنایا ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، مگر قبضہ نفرت شدہ سوچ کا۔ آج ہم سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان اور اب کشمیری، پٹواری اور کیا کیا نہیں بن بیٹھے۔ برِ صغیر کے مسلمان سے دنیا ڈرتی تھی۔ آج بھی یا چند سال پہلے تک تو یہودی برِ صغیر کے مسلمانوں سے خوف کھاتا تھا، کیونکہ اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے۔ مسلمانوں نے برِ صغیر پر 1000 سال حکومت کی اور امن خوشحالی دی۔ دوسری طرف جب خلافت کو مشکلات کا سامنا تھا تو لاکھوں برِ صغیر کے مسلمان خلافت اور مسلمانوں کے دفاع کرنے کے لیے جانوں کا نذرانہ دیا، منو سونا چاندی دی، پیسہ دیا۔ اور جب بھارت کشمیر پر حملہ 1947-48 میں کرتا ہے تو پاکستان کے کونے کونے سے اور افغانستان کے مسلمان بھی اسلام کے رشتے سے بھارتی ظالم فوج کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور موجودہ کشمیر حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ تھا ہمارے بزرگوں کا پاکستان، اور آج کا پاکستان نفرت ہی نفرت، تقسیم در تقسیم، غربت، بیماری، بے روزگاری، گھر گھر میں عزت کا جنازہ پڑا ہوا ہے۔ پاکستانیوں، فیصلے کا وقت آ چکا ہے۔ آپ نے لبنان، غزہ، ایتھوپیا، صومالیہ بننا ہے یا باوقار مسلمان، پاکستانی اور انسان کی زندگی کا حاصل کرنا ہے؟ اگر فیصلہ یہ ہے اور یقیناً باوقار خوشحال انسان کی زندگی ہی ہماری منزل ہے تو حل صرف اور صرف ایک ہے، ہمیں ایک مسلمان قوم بن کر سوچنا ہوگا۔ جنہوں نے آج کا پاکستان بنایا ان کی سوچ اور ابلیسی کارناموں کو شکست دینی ہے۔ آج کل ایک پاکستانی ڈرامہ برزخ جس کو دیکھ کر مجھے پاکستانی مسلمان ہونے پر شرمندگی ہوئی۔ اس ڈرامے میں جو ابلیسی کام یا جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور سابق قوموں کو جن کاموں کو کرنے پر علاقائی قیامت کا سامنا کرنا پڑا اور نافرمان قوموں کو سخت سزائیں دی، وہ پاکستانی معاشرے کا حصہ دکھایا گیا۔ بے شک جھوٹ ہے اس ڈرامہ کے ایک ایک فرد کو حکومتی عدالتی کونسل JIT بنائی جائے کہ اس کے پیچھے کون لوگ شامل ہیں جو اسلام، پاکستان اور پاکستانی قوم کو بدنام کر رہے ہیں۔ چلیں آج اس تاریخی دن ہم ایک فیصلہ کریں کہ 24 کروڑ عوام یک زبان ہو کر حکومت اور فوج سے ڈیمانڈ کرے کہ ظالم کرپٹ لوگوں یا لیڈروں کو بے نقاب کریں اور یہ معاہدے ختم کرنے کی تحریک چلائیں، ورنہ عوام اپنے گھر بیچ کر بھی بجلی کے بل دے نہیں سکے گی۔ کوئی کارخانہ یا کاروبار اتنی مہنگی بجلی کے ساتھ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پاکستانی قوم جتنی جلدی ایک نقطے پر آواز بلند متحد تحریک چلائے گی تو بچ جائے گی، ورنہ امریکی، اسرائیلی اور بھارتی اور ان کے پاکستان میں بیٹھے غلاموں، نوکروں کی غلامی ہماری درجنے نسلیں کریں گی۔ فیصلہ آپ کا۔